بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے فلسطین کی ایک تلخ حقیقت اور ہماری ذمہ داریاں. باتہ تمام قسم کی تعریف و توسیعی و کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پالنہار ہے، مالک ہے، وہ مربی ہے. حضرات، آپ مسلسل کئی ہفتوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ مسلمان جس انداز سے آج اس دنیا میں پریشان حال ہے، کس انداز سے مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے، کیا آپ نے پہلے صحابہ کرام کی تاریخ کو نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نہیں پڑھا؟ کیا خلفائے راشدین کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے بھی کسی کافر کے اوپر، کسی یہودی کے اوپر، کسی اور غیر مسلم کے اوپر انہوں نے ظلم و زیادتی کی؟ جس طرح آج مسلمانوں پر کس انداز سے طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی پریشانیاں کس انداز سے مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں، آپ سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج جس انداز سے فلسطین مسلمانوں پر ظلم و زور کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، کس انداز سے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ خلیفہ بن کر کے آتے ہیں. جس طرح سے آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور آپ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طرح صلاح الدین ایوب نے جس انداز سے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، آپ کو معلوم ہے. لیکن کسی پر انہوں نے ظلم و زیادتی نہ کی، کسی کو پریشان نہ کیا، صرف ایک اللہ کے لیے، ایک رسول کے لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی بقا کے لیے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کے لیے انہوں نے یہودیوں سے جنگ لڑی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا. اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، فتح کیا. لیکن وہ خلیفہ جو 22 لاکھ مربع میل پر زمین پر حکومت کرنے والے تھے، ایک ایسے واحد خلیفہ ہیں جن کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ زمین پر حکمرانی تھی. یہ واحد خلیفہ جس کو خلیفۃ المسلمین خلفائے راشدین میں سے ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا اور وہاں کے لوگوں نے اعلان صادر کر دیا، جب یہاں پر امیر المومنین خود چل کر کے آئیں گے، وہ دستخط کریں گے، وہ سائن کریں گے، تب جا کر کے اس مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا جائے گا، اس مسجد کو فتح کر دیا جائے گا. ان یہودیوں نے اعلان صادر کر دیا. جب یہ خبر امیر المومنین کے پاس پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہیں پر بیٹھے ہیں، جو آپ کے ساتھی تھے، ان سے مشورہ لے رہے تھے کہ ان یہودیوں نے یہ اعلان صادر کیا کہ خلیفۃ المسلمین خود آئے اور اس بیت المقدس کو خود آزاد کریں، اس کی چابی کو لیں. تو خلیفۃ المسلمین میں
حضرت علی بن ابی طالب تھے، ان میں سے وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو خود جانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ ایک مسلمان خلیفہ کا کیا دبدبہ ہے، ان کو پتا چلے کہ ایک مسلمان بادشاہ کی کیا حقیقت ہے، ان کو پتا چلے کہ ایک مسلمان کی طاقت کیا ہے۔ جب آپ اس کی زندگی پر نظر ڈالیں گے آپ کو پتا چلے گا کس طرح کے سے خلیفہ تھے، کتنی ان کے اندر سادگی تھی، کتنی میانہ روی تھی۔ انہوں نے میانہ روی کو اختیار کر کے آپ نے بیت المقدس کی طرف قصد کیا، ارادہ کیا، یروشلم کی طرف ارادہ کیا۔ حضرت علی بن ابی طالب کی یہ بات آپ کو اچھی لگی، اسی بات کو لے کر کے اپنے غلام کو لے کر چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں، یروشلم کا ارادہ کیا، یروشلم کا ارادہ کیا اور آپ نے ساتھ ایک اونٹ لیا۔ اونٹ اتنا کمزور تھا کہ اس پر 2 شخص بیٹھ نہیں سکتے تھے، 2 شخص بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور ایک تھیلا لیا جس میں کچھ ستو لیا اور ایک لکڑی کا کٹورا لیا، کہیں بھوک لگے تو کچھ کھا لے۔ نہ کوئی سیکورٹی، نہ کوئی گارڈ، نہ آپ کا کوئی محافظ۔ اگر آپ اس نیت سے نکلے کہ میرا سیکورٹی گارڈ ہے تو اللہ ہے، اللہ پر توکل کر کے نکلے۔ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے، عوام کے درمیان جائیں گے، پوری سڑکوں کو جام کر دیا جائے گا، کئی روز قبل ان کو بند کر دیا جائے گا، لیکن وہ خلیفۃ المسلمین کے درمیان نہیں۔ اگر کوئی انسان آج کے دور میں بیمار ہو جائے، ایمبولنس اس کے لیے جا رہی ہو، لیکن اتنی جرأت نہیں کہ اس حکمراں کی گاڑی کو روک کر کے ایمبولنس کو کراس کیا جائے، یہ آج کے حکمرانوں کی بات نہیں ہے۔ وہ خلیفہ تھے جو کسی ایک کو لے کر نکلے اور یروشلم کی طرف ارادہ کیا۔ وہ کون تھے؟ خلیفۃ المسلمین تھے، جن کے اندر ایک اللہ کا ڈر تھا، ایک اللہ کا خوف تھا۔ اور آگے دیکھو کہ خلیفۃ المسلمین نکلنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، اونٹ کی اتنی کمزوری کے 2 شخص کو بٹھا نہیں سکتا تھا۔ بٹھانے کے نتیجے میں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرا غلام پیدل چلے، میرا غلام پیدل چلے، یہ نہیں ہو سکتا، اور میں اس اونٹ پر بیٹھ کر چلوں۔ کل قیامت کے دن رب العالمین حساب لے کے اس کے بارے میں مجھ سے کہ امیر المومنین تم خلیفہ تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے، لیکن تم نے اپنے غلام کے ساتھ ظلم و زور کیا۔ وہ پیدل چلتے ہوئے مدینہ سے یروشلم کی طرف چلے، لیکن تم اونٹ پر چلے۔ لیکن دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں اے میرے غلام، کچھ میل تم چلو گے، کچھ میل میں چلوں گا۔ اب یہاں سے چلیں گے تو اونٹ پر میں سوار ہوں گا، کچھ میل چلوں گا تو میں اتر جاؤں گا اور اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے آپ کو بٹھا کر کے میں چلوں گا۔ یہ خلیفہ جن کے اندر سادگی، جن کے اندر تقوی، جن کے اندر پرہیزگاری، جن کے اندر خوف الہی، جن کے اندر عذاب جہنم کا ڈر، وہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ اپنے غلام کو لے کر کے نکلے، غلام کو نکلنے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپ یروشلم کی طرف پہنچ گئے، آپ بیت المقدس کی طرف پہنچ گئے، جہاں پر بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے جو پہلے نکل گئے تھے، اور ان صحابہ میں جو آپ کے ویلکم کے لیے، آپ کے استقبال کے لیے بڑے بڑے یہودی حکمراں، بڑے بڑے مظالم، بڑے بڑے ظالم و جابر بادشاہ بھی موجود ہوا کرتے ہیں، جو انتظار کرتے ہیں حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ آئیں گے، اس کا استقبال کیا جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ میلی دوری پر وہیں کہ آپ کی باری ختم ہو جاتی ہے، آپ کی اونٹ پر بیٹھنے کی باری ختم ہو جاتی ہے، اور غلام کی باری آتی ہے۔ غلام کہتا ہے میرے آقا، میں آپ کے لیے اتنا وفادار نہ بنوں کہ آپ کی بقا کے لیے، آپ کی عز و وقار کے لیے، کیا میں آپ کے لیے اتنا نہ کر سکوں کہ میں کچھ دیر تک آپ کے لیے پیدل چل سکوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جواب دیا اے میرے غلام، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے رب کا ڈر ہے، مجھے رب کا خوف ہے، کہیں مجھ کو گرفت میں نہ لے لے، کہیں مجھے سزا کا مستحق نہ قرار دے۔ ان کے اندر ڈر تھا، تو آپ اس اونٹ کی نکیل کو لے کر کے چلتے ہیں اور اونٹ کے اوپر اپنے غلام کو بٹھاتے ہیں، اور وہیں پر بڑے بڑے یہودیوں کے حکمراں موجود ہوا کرتے ہیں۔ وہی میں صحابہ
उनमें अमीर माविया भी हुआ करते हैं, जिनको लोग बाज मसलक के लोग जिनको कुफार भी कहते हैं, जिनको काफिर भी कहते हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबे वही थे, वो उनके इस्तिकबाल के लिए थे, जो उनको अमीर माविया को लोग बुरा भला कहते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप उनके चेहरे पर या अमीर मुआविया जो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के इस्तिकबाल के लिए खड़ा है, वहीं पर आपके चेहरे पर थप्पड़ मारता है। जो नबी के कातिबे वही थे, जिसने कुरान करीम को लिखा, जिसने अहादीस नबविया को तहरीर किया, वो कातिबे वही थे मेरे भाइयों। और आप वहां पर पहुंचे तो लोगों ने अर्ज किया कि ये गुलाम, ये बादशाह है जो गुलाम की तरह लग रहा है, ये गुलाम जो नीचे। लोगों ने जवाब दिया, अरे लोगों ये तुम्हारी गलत फहमी है, लोगों ये तुम गलत समझ रहे हो, हमारा अमीरुल मोमिनीन, हमारा खलीफा ये है जो ऊंट की नकेल को लेकर आ रहा है। मेरे भाइयों, ये उनके अंदर सादगी थी, ये उनके अंदर तकवा था, डर था। कि आप सोचे कि कितनी सादगी थी, ना कोई गार्ड ना कोई सिक्योरिटी, लेकिन आप पैदल चल पड़े, यरूशलेम की तरफ इरादा किया, सत्तू लिया, एक लकड़ी का कटोरा लिया। लेकिन मेरे भाइयों, आज कोई किसी की तकरीम की जाए, उसके लिए सोने के बर्तनों का इंतजाम किया जाता है। कहीं पर कोई आदमी आता है, उसकी इज्जत और तकरीम के लिए गरीब लोगों की झोपड़ियों को भी तोड़ दिया जाता है। ऐसे ऐसे अफराद, ऐसे ऐसे हुक्मरान पर मुसल्लत हो चुके हैं, जिनके खिलाफ हम कुछ कहना नहीं चाहते, जिनके खिलाफ हम आवाजें बुलंद नहीं करना चाहते, वो हम पर जुल्म करे, हम उसको सहते रहें। मेरे भाइयों, ये बुज़दिली ये हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर हमारे अंदर होना चाहिए। आज हम जिस तरह से देख रहे हैं फिलिस्तीन मुसलमानों पर किस कदर जुल्म जोर किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है, और मुसलमान खुशफहमी में है, मुसलमान खुशफहमी में है। मेरे भाइयों, जिस अंदाज से उन पर जुल्म जोर किया जा रहा है, जिस अंदाज से उनको परेशान किया जा रहा है, आप उनकी तारीख को पढ़ते चले जाए, आप उनकी हिस्ट्री को पढ़ते चले जाइए, आपको पता चलेगा किस अंदाज से मासूम बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, किस अंदाज से मासूम बच्चों को बम के धमाके से मारा जा रहा है, उनके घरों को नीस्तो नाबूद किया जा रहा है। लेकिन मैं मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, मुसलमानों, क्या उन मुसलमान के नाते हमारी ये जिम्मेदारी नहीं होती? क्या हम अब उनके खातिर उनके लिए दुआओं का एहतमाम करें, कुनूते नाजिला का एहतमाम करें? क्या ये मुसलमानों का फर्ज नहीं बनता? मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम पर मुसीबतें लाहिक होती हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, के तुम पर मुसीबतें लाहिक होंगी। कभी तुम्हें भूख की वजह से, कभी प्यास की वजह से, कभी खेती और बाड़ियों में नुकसान देने की वजह से तुम्हें बर्बाद किया जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले फरमान सादिर कर दिया और कह दिया कि तुम सब्र को इख्तियार रखना और तुम तकवा और परहेजगारी को इख्तियार रखना। कि वही मुसलमान जिन पर जुल्म जोर के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, वो मुसलमान पिसते चले आ रहे हैं। वो इजराइल जो मुसलमानों पर इतनी जोर से जुल्म ज्यादती उन मुसलमान फिलिस्तीन मजलूमों पर कर रहा है, आपने देखा, उससे सब वाकिफ हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाजें उठाने वाला नहीं। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो घर का बेदी लंका ढाई का किरदार अदा करते हैं। हमारी सफ़ों में, हमारे ही में से ऐसे कुछ मुनाफिकीन थे जो इजराइलियों के साथ मिल बैठ करके, जो हमास की शक्ल में उनके साथ मुसलमानों को नीस्तो नाबूद करने की साजिश करता है। वो हमास जिसको हम फिलिस्तीनियों का मददगार समझ रहे हैं, वो मददगार नहीं हो सकते। वो एक संगठन के नाते वो इजराइलियों का साथ देने की वजह से उन पर बम धमाका करने के नतीजे में उन्हीं फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों को वहीं पर पीसा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको तड़पाया जा रहा है। दिल्ली स्कूल के टाइम के मुताबिक फिलिस्तीन मुसलमानों के स्कूलों पर उन पर बम धमाका होते हैं, जिनमें हजारों बच्चे शहीद हो जाया करते हैं। आखिर ये क्या है? आखिर ये कौन सी वजह है? मेरे भाइयों, आपको पता होना चाहिए, उन्हीं फिलिस्तीन मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग हैं
جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جس کا نام ابو لولو ہے، وہ عرس مناتے ہیں ابو لولو کا۔ جو نبی علیہ السلام کے ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کی قبر پر جا کر کے عرس منائے، اس میں کہاں تقویٰ ہے، اس میں کہاں پرہیزگاری ہے؟ اب یہ سوچو، جب رب العالمین مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پر رب العالمین ظلم و زیادتی کو ڈھاتا ہے تو اس انداز سے ڈھاتا ہے جب ہم رب العالمین کی عبادت سے زیادہ غلو کرنے لگتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنا معبود بنائیں، کسی کو رب منائیں، کسی کو اپنا خدا تسلیم کرے، کسی کو صحابہ کرام سے بڑھ کر کے ہم کسی کو تسلیم کریں۔ وہی مسلمان جو ان یہودیوں کی، ان نصرانیوں کی، ان اسرائیلیوں کی پروڈکٹ کو استعمال کر کے، ان کے اشیاء کو استعمال کر کے، ان کو رنگ اور نسل اور نسب کو استعمال کر کے، ہم وہی مسلمان ہم کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہیں۔ اگر دیکھ لیا جائے، ہم اپنے بالوں پر نظر ڈال لیں، اپنے لباس پر نظر ڈال لیں، تو آپ ہمارے اندر کہاں امت محمدیہ ہے، کہاں ہمارے اندر دین کی بقا ہے؟ ہم ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی، ان نصرانیوں کی، ان کے ہیرو کو ہم اپنا ہیرو تسلیم کریں تو اس غلط فہمی میں رہے کہ رب العالمین ہمارے لیے کچھ ایسی نصرتوں اور مدد بھیجے گا کہ جس سے ہم فتح یابی حاصل کرتے ہیں۔ فتح یابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک طرف خلیفہ کے قاتل ابو لولو، اس کی قبر پر عرس منایا جائے، اس کی قبر پر چڑھاوا چڑھایا جائے، اس کی قبر پر منتیں مانگی جائیں، یہ کہاں کا اسلامی مذہب ہے؟ یہ کہاں کا اسلامی طریقہ ہے؟ رب العالمین جب گرفت کرتا ہے تو ایسی گرفت کرتا ہے، جب رب العالمین گرفت کرتا ہے تو رب کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، اسی نتیجے میں آپ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہمدرد نہیں ہو سکتے۔ آپ چند سال پہلے آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے عزا پر کوئی حملہ کیا، اس حملے کے نتیجے میں اس حملے میں ایک میزائل کی جنگ میں زد میں ایک الو آ جاتا ہے۔ الو آنے کے نتیجے میں پوری میڈیا یہ ہنگامہ اور شور و گل کرتی ہے کہ اسرائیل نے اس الو کی جان کو بچانے کے لیے اس میں سارے کے سارے پیسے، سارے کے سارے ذرائع، سارے کے سارے تدبیر اختیار کر لی۔ یہ میرے بھائیوں ان کو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ وہ کہاں ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ ایک طرف وہ جانور کی اس طرفداری اور ہمدردی کو دکھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ الو کی جان بچانے کے لیے پوری دنیا نے اس کے بچانے کے لیے سارے کے سارے اخراجات اٹھانے کی ذمہ لی۔ میرے بھائیوں، ایک طرف الو کو بچانے کے لیے حماقت جاری کی اور دوسری طرف مسلمانوں کو ذبح کیا جائے، مسلمانوں پر حملہ کیا جائے، مسلمانوں پر میزائلوں کی بارش کی جائے، مسلمانوں کے اسکولوں کو تباہ کیا جائے، ان کے اندر بچوں کو تباہ و برباد کیا جائے، کبھی میزائلوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو تباہ و نیست و نابود کیا جائے۔ وہ کہاں مسلمانوں کے ہمدرد ہو سکتے ہیں؟ جو ایک الو کو بچانے کے لیے لوگوں نے آوازیں بلند کی کہ ہم اسرائیل ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ہمدرد والا ہے۔ کہاں ہمدرد والا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمیں سمجھنے کی سخت ضرورت ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ہندوستان کا نیوز چینل وہ بیان کرتا لوگوں کے سامنے کہ دہلی کی جامع مسجد پر فلسطین مسلمانوں کے لیے اور حماس آتنکوادی کے لیے انہوں نے امام بخاری نے دعا کرائی۔ میرے بھائیوں، جو ایک نیوز جس کو میں اپنی زبان میں اور آپ کی زبان میں گودی میڈیا کہہ دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان فلسطین اور حماس آتنکوادیوں کی ضد میں آ کر کے دہلی کے امام بخاری نے ان کے لیے دعائیں کرائی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم اسرائیلیوں کے خلاف، اسرائیلیوں کے ہمدرد میں تم طرح طرح کے اپنے سامان بھیجو، اپنے اشیاء بھیجو، اپنے میزائل بھیجو، لیکن کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کے ناطے کیا ان کے لیے ہم دعائیں نہیں کر سکتے؟ کیا ان مسلمان بھائیوں کے لیے ہم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ ہمارے اندر یہ ضمیر جو ہمارا مر چکا ہے، ہم آخر کیوں جواب نہیں دیتے اس گودی میڈیا کو؟
आखिर वजह क्या है, असबाब क्या है जो हमारे अंदर दहशत घुसा हुआ है। दहशत हमारे अंदर है, इसको उजागर करना चाहिए। हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, मुसलमानों से डरना चाहिए, एक अल्लाह से डरना चाहिए। मेरे भाइयों, वो कहे कि उनके लिए ये भी मुसलमान उनके साथ आतंकवादी हैं, हमको आतंकवादी कहा जाए, एक मुसलमान की नमाज़े जनाजा गायबाना अदा की जाए तो हमको आतंकवादी कहा जाए। आप मिसाइल उनके लिए भेजें, आप उनके लिए सरो सामान उनके लिए भेजें तो आप देशभक्ति हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, हमें सिर्फ और सिर्फ इन हालात में अगर हमें चलना चाहिए तो रब्बुल आलमीन की तरफ हमें रब्बुल आलमीन की तरफ चलना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कानून के मुताबिक चलना चाहिए, बताए हुए तरीके पर चलना चाहिए। मुसलमानों को देख लें, हमें कहा गया व इन तस्बिरू कि तुम सब्र करो, व तत्तकू और तुम तकवा इख्तियार करो। तकवा का माना है कि मुसलमान 5 वक्ता नमाज पढ़े, 5 वक्ता नमाज पढ़े और मुसलमानों को देख लिया जाए, मुसलमानों को देख लिया जाए, मुसलमानों पर नजर सानी दौड़ाई जाए कि हम मस्जिदों को कितना आबाद करते हैं। वही मुसलमान, ये बात बीच में कहता चलूं कि जिनके लिए कहा गया कि जब जुमा की अजान हो जाए तो आप अपने सरो सामान को छोड़ कर रखे, अपनी तिजारत को छोड़ करके मस्जिद की तरफ रुख कर लिया करो। ये मुसलमान है मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, ये मुसलमान है जिनको जुमा की फजीलत बयान की गई। वो मुसलमान नमाज खड़े होते होते वक्त पर वो मुसलमान टाइम देखता है कि अभी इमाम साहब खुतबा दे रहे होंगे, अभी इमाम साहब तकरीर कर रहे होंगे, अभी जमात का टाइम नहीं हुआ। वो मुसलमान देखता है, किस चीज का इंतजार करता है। मेरे भाइयों, फिर हम उम्मीद लगा करके बैठे रब्बुल आलमीन हमारी मदद करे, फिर हम उम्मीद लगा करके बैठे रब्बुल आलमीन हमारी गायबाना मदद करे। ऐसा नहीं हो सकता। एक शैतान को एक सजदा करने की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया। आप अंदाजा लगाओ कि एक सजदा, हम तो कितने सजदे को तर्क कर देते हैं। कितने ऐसे अफराद इसी मस्जिद में ऐसे मौजूद होंगे जिन्होंने सलाते फजर की नमाज छोड़ दी होगी, सलाते फजर की नमाज पढ़ी नहीं होगी। ऐसे कितने मुसलमान होंगे इसमें। फिर कहते हैं कि रब्बुल आलमीन हमारी मदद नहीं कर सकता। मदद क्यों करेगा जब हमने उस रब्बुल आलमीन के अहकाम को, जब हमने उस रब्बुल आलमीन के फरामीन के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं की, जब हमने उस रब्बुल आलमीन के कवानीन के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारी, उस रब्बुल आलमीन के हुकूक को हमने अदा नहीं किया, अपने पड़ोसियों के हुकूक को हमने अदा नहीं किया, अपने खानदान अपने वालिदैन के हुकूक को हमने अदा नहीं किया। क्या आपके सामने कुरान करीम की वो आयत नाज़िल नहीं हुई जिसमें रब्बुल आलमीन ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन, कि तुम अपने वालिदैन के हुकूक को अदा करो, अपने पड़ोसियों गैर रिश्तेदारों के पड़ोसियों के हुकूक को अदा करो। हम उनकी पामाली कर रहे हैं कि हम उनके रब्बुल आलमीन की तरफ कहाँ जा रहे हैं, हम अपने हुकूक को कहाँ अदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, फिर भी हमें ये उम्मीद लगाना गलत है कि रब्बुल आलमीन मदद करेगा। हाँ करेगा। किस वक्त करेगा? जब रब्बुल आलमीन की तरफ हम जाएंगे, जब रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, जब रब्बुल आलमीन का हम एक मुस्तहकम होकर एक अज़्म मुसम्मम करके सलाते खम्सा का एहतमाम करेंगे, कुनूते नाजिला का एहतमाम करेंगे, रब्बुल आलमीन की इबादत का एहतमाम करेंगे। हो सकता है कुछ रब्बुल आलमीन की कुछ तौफीक व नुसरत आ जाए जिसकी वजह से हमें इन काफिरों के जद से, इन काफिरों की अजियतों से, इन कुफारी मुशरिकीन की अजियतों से, इन यहूदियों की अजियतों से हमें कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ इनकी मकरो फरेब से हमें राह निजात दिला दे। उन मुसलमानों से कहना चाहूँगा जो मुसलमानों की सफ़ों में रह करके घर का बेदिल्ला का ढाई का किरदार अदा करते हैं, जो मुसलमानों की सफ़ों में रह करके मुसलमानों की चुगली करते हैं, उन लोगों से कहना चाहूँगा जो मुसलमानों की सफ़ों में रह करके मुसलमानों के खिलाफ कोर्टों में तारीखें लगवाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो मुसलमानों को तबाह और नीस्तो नाबूद करने की कगार में लगे हुए हैं, उन लोगों से कहना चाहूँगा ये यहूदी, ये कुफारे मुशरिकीन, ये काफिर आपके कभी साथी नहीं हो सकते। जैसा कि रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कद मकरल्लाहु
वमकरुं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि ये काफिर कभी आपके साथी नहीं हो सकते। इनका जो मकर है, जो इनका फरेब है, वो आपके कभी साथी नहीं हो सकते। बेक वक्त आपका चंद मिनट के लिए आपका साथी हो सकते हैं, लेकिन आपका दोस्त नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, आपने अभी चंद महीने पहले आपने देखा जिस तरह से हरियाणा नूह के अंदर किस तरह से फसादात फैलाए गए, उन्हीं के जरिए फिर उन्हीं में मुसलमानों के घरों को नीस्तो नाबूद किया जाए। उन्हीं में से एक शख्स एक दो मेवात के राजस्थान के इलाके से 2 शख्सों को उठाता है और उनको लोहारों के जंगलों में जिंदा जला देते हैं, और उसके बावजूद उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, और मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों की दुकानों को, मुसलमानों की तिजारत के अशियाओं को बर्बाद कर दिया जाता है। मुसलमानों, आपको इन चीजों से समझने की सख्त जरूरत है। ये काफिर जब इनके धर्म की बात आती है, इनकी इज्जत और आबरू की बात आती है, तो एक हो जाते हैं। आपके छोड़ करके जो गैर इस्लामी तरीके हैं, उनको इस्लामी तरीकों में ढालने की कोशिश करें। हम अपनी फैशनों को देख लें, अपने सरों के बालों की कटिंग को देख लें, इन सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ हम इस्लामी रवैये को इख्तियार करें, ना कि उन इजराइलियों, ना कि यहूदियों के चाल और चलन को इख्तियार करें। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो एक मुसलमान किसी दूसरे कौम की मुशाबियत को इख्तियार करता है, मन तशब्बह बिकौमिन, जो इंसान एक दूसरे की चाल और चलन को और रवैये को इख्तियार करता है, मन तशब्बह बिकौमिन, कि वो उन्हीं में से हो जाता है। अगर हम इजराइलियों, यहूदियों की चाल और चलन को इख्तियार करेंगे तो हम यहूदियों में से हो गए। अगर हम ईसाइयों के रवैये को इख्तियार करेंगे तो हम ईसाई हो गए। मेरे भाइयों, इन सारी के सारी चीजों से हमें बचना होगा, और हमें साफ सीधे अंदाज में ये कह दूं, इस्लामी तरीके को अपनी जिंदगी में ढालना होगा। हो सकता है इसके नतीजे में भी रब्बुल आलमीन कोई मदद भेज दे। हो सकता है रब्बुल आलमीन उन फिलिस्तीन मुसलमानों पर अबाबील के जरिए, हो सकता है उस रब्बुल आलमीन उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई मदद और उन पर कोई नुसरत और अपनी तौफीक दे दे, ताकि वो बेचारे उस परेशानी से दूर हो जाएं जिन्होंने उनको अपनी जगहों में रखा, उन्होंने जिनको अपनी जगहों में उन्हें जगह दी, वही लोग आज उन पर जुल्म जोर के पहाड़ ढा रहे हैं। वही लोग उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? वही कद मकर व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन के तहत उन्होंने उन्हीं मुसलमानों पर जुल्म जोर किया, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम किया। मेरे भाइयों, उसी के साथ साथ हमें अपनी मस्जिदों का ख्याल रखना होगा, मस्जिदों का एहतमाम करना होगा। ये मस्जिदें खाली हैं, ये मस्जिदें वीराने हैं, ये मस्जिदें हमसे पूछ रही हैं, मुसलमानों कहाँ चले गए? तुम मुसलमानों कहाँ चले गए? मैं तुझको पुकार रही हूँ, लेकिन मुसलमान सो रहा है। मुसलमान से पूछे, कहता है, उठते ही सुबह उठता है, कहता है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमान बेसुकून है, मुसलमान बेचैन है। मैं मुसलमानों से पूछना चाहूंगा, ये अजान, ये काफिरों के दिमागों में ये आवाजें बुलंद करती है कि अजान से हमारी नींद में खलल होता है। मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों, तुम कितने मगन हो, तुम कितने सुस्त और काहिली में मगन हो? कहते हो कि हम परेशान हैं। अरे परेशान कहाँ हो? अरे परेशान कहाँ हो? तुम तो सो रहे हो। एक तरफ तो लोगों की अजान से नींदों में खलल हो रही है, मुसलमान सुकून के साथ सो रहा है, सूरज निकलता है उस वक्त उठता है। अब पूछो मुसलमानों से, मुसलमान तुम कहाँ परेशानी में हो, कहाँ तुम बेचैन हो, कहाँ तुम पर जुल्म जोर के पहाड़ ढाए जा रहे हैं? तुम तो अपने घरों में सो रहे हो। इमाम साहब पुकारता है, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और फिर इमाम पुकारता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि ये नींद से बेहतर नमाज है, आओ नमाज के लिए। लेकिन मुसलमान तो सो रहा है ना, मुसलमान तो अपने बिस्तरों पर ऐशो आराम कर रहा है ना, मुसलमान कहाँ परेशान है? लेकिन फिर भी तवक्कुल करता है कि अल्लाह मदद नहीं करता। अपने गिरवान में झांक करके देखो कि एक दूसरे के खिलाफ हमारे अंदर कितनी बुग़्ज़, अदावत, कीना, कपट, चुगलखोरी है। हमारे अंदर एक मुसलमान के खिलाफ कितनी हमारे अंदर दुश्मनी है। उनको तो जरा देखो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपने नहीं पढ़ा कि ख़वातीन
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کافر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا اور کچرا پھینکتی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ آج میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا گیا. نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ بوڑھی عورت کہاں چلی گئی جو میرے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ وہ بیمار ہے. آپ ان کی تیمارداری کے لیے گئے، اس سے پوچھا کہ مائی کیا حال ہے؟ کہا بیٹا تجھے کیسے پتا میں بیمار ہوں؟ مائی جب میں گزرتا ہوں تو میرے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی، آج گزرا لیکن آپ نے کوڑا نہیں پھینکا. وہیں پر اسلام لے آتی ہے، وہیں پر کلمہ توحید کا اقرار کر لیتی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم دیکھیں ہم کہاں پر کس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، ہم کہاں کس پر کس کے احکام کو ادا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لو کو ہم مسلمانوں میں کتنے آپس میں اختلاف و انتشار ہیں، ہم مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے کتنے کورٹ اور کچہریوں میں درج ہیں، اس کا حساب نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ اپنی گرواروں میں جا کر کے دیکھو، ہم اور آپس میں اتحاد نہیں، آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں. تو میرے بھائیوں بتاؤ ہم کیسے اس دنیا میں فتح یابی اور کامیابی اور کامرانی کی زندگی جی سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں صرف ہمیں عدم مذمم کر کے صرف ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننا ہوگا، اپنے آپسی اختلافات اور انتشار کو ختم کر کے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں نمونہ بنانا ہوگا. ہو سکتا ہے رب العالمین اس کے بھی ذریعے ہمیں کچھ توفیق و نصرت اور ہماری زندگی میں کامیابی اور کامرانی کی راہ نکال دے. جس نبی کے لیے ایک کہنے پر کا شکوہ کیا عمر بن خطاب، نبی آپ حکم کر کے تو دیکھیں، لوگ آپ کے لیے جان نچھاور ہو جائیں گے. میرے بھائیوں اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو پوری زندگی بھر بھوکے رہتے تھے اور ایک وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا، دوسرا وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، تب جا کے انہوں نے اپنے اندر تقوی اختیار کیا، تب جا کے انہوں نے اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو ابو داؤد کی روایت کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس روایت کو بیان کر کے میں اپنے خطبے کو اختتام کروں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ رات کی اندھیری میں یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گلیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی نے دیکھا، ان کو اپنے پاس بلایا، اے حضرت عمر بن خطاب اور میرے پیارے حبیب اور میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخر وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، پریشانی کیا ہے جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں رات کی اندھیریوں میں ٹہل رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھوک کی شدت نے مدینوں کی گلیوں میں نکالنے پر مجبور کر دیا ہے. اے اللہ کے پیارے حبیب، ہم نے بھوک کی وجہ سے ہم نکلے کہ کوئی اللہ کا بندہ نکل جائے ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دے. انہوں نے شکم مبارک اٹھایا، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کرتے کو، اپنے دامن کو اٹھایا، دیکھا کہ پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے، مجھے بھی جس چیز نے تم کو نکالا ہے مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے. میں بھی کھانے کے لیے نکلا ہوں، میں بھی بھوکا ہوں، میں بھی پیاسا ہوں، میرا بھی کلیجہ منہ کو نکل آ رہا ہے کہ مجھے بھی کچھ کھانے کو مل جائے. آپ نے شکم مبارک اٹھایا، اپنا دامن اٹھایا تو اپنے پیٹ کو دکھایا کہ حبیب کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے. قربان جائے سے نبی پر، قربان جائے سے رسول پر، جس نبی نے اپنی زندگی میں صحابہ کی پیٹ پر ایک پتھر دیکھا، وہی ان کی تسکین کے لیے، دل جوئی کے لیے آپ نے اپنے شکم مبارک اٹھا کر کے دکھایا کہ 2 پتھر بندھے ہوئے. اپنی زندگی سے سوچے کہ ہمارے لیے نہ کھانے کی کمی، نہ پینے کی کمی، نہ اوڑھنے کی کمی، نہ رہن نہ سہن کی کمی.
ہمارے گھروں میں مرغ مسلم بنتا ہے، ہمارے گھروں میں ہر چیز کی ضرورت، ہماری ہر چیز کی ضرورت کی پوری ہو جاتی ہے. بھوک لگتی ہے، آپ کی اہلیہ آپ کی ماں آپ کے لیے کھانا پیش کر دیتی ہے. اس نبی جو رات کے اندھیریوں میں مدینوں کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، اس نبی کی زندگی سے عبرت حاصل کریں، اس نبی کی زندگی سے سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ہمیں اپنے لوگوں کو دل کی تسکین کے لیے کس انداز سے وہ رویہ اختیار کیا، وہ راستہ اختیار کیا. اب جا کر کے اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ ہم نبی کی زندگی میں سے کچھ حصہ ہماری زندگی میں بھی ہے. نہ ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نہ قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہے ہیں. ادھر مسلمانوں پر ظلم و زور اٹھایا جا رہا ہے، مسلمان عیش کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، ہوٹلوں پر جا رہا ہے اور ویڈیوز بنا رہا ہے اور چھوڑ دے رہا ہے کہ ہم نے آج یہاں پر کھانا کھایا، اتنی مہنگی ہوٹل میں کھانا کھایا، اتنا مہنگا جوتا پہنا، اتنی مہنگی چپلیں پہنی، لوگوں کو سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہوا ملتا ہے. کیا آپ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں کے سامنے شیئر کی؟ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھی کہ آپ کی بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے؟ یہ حدیث کہاں ہمارے سامنے سے گزر گئی؟ کیوں ہم نے اس حدیث کا مطالعہ نہیں کیا؟ اس کے نتیجے میں اب ہمیں سوچنا چاہیے، اگر ہم ان مسلمان بھائیوں کے لیے اگر ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں تو ہم نبی علیہ السلام کے وہ رویے جو نبی علیہ السلام پر جب کوئی آفت مصیبت آتی تو آپ مسجد کا راستہ اختیار کرتے، مسجد کی طرف جاتے. جس نبی جب تھوڑی تیز ہوا چلتی تو آپ مسجد کی طرف دوڑتے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ مسجد کی طرف دوڑتے. لیکن مسلمانوں پر پریشانی آتی ہے، مسلمان بھاگتا ہے مسجدوں سے. مسلمانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے، مسلمان بھاگتا ہے اللہ کی عبادت سے. جب مسلمانوں پر کوئی پریشانی آتی ہے بھاگتا ہے باباؤں کی طرف، باباؤں کے درباروں کی طرف، باباؤں کے درباروں میں جاتے ہیں، ان کے دربار میں حاضری لگاتے ہیں. میرے بھائیوں، وہ طریقہ کہاں چلا گیا؟ اس حال میں اگر ہم اسی طرح سے ہم نے زندگی بسر کی تو رب العالمین ہماری مدد نہیں کر سکتا. اگر ہمیں مدد چاہیے، رب العالمین ہماری غائبانہ مدد کرے تو ہم سب سے پہلے اپنے آپسی اختلافات و انتشار کو ترک کر کے عزم مصمم کر کے اتحاد و اتفاق کرنا ہوگا. اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، اپنی مسجدوں کو پر کرنا ہوگا، اپنی مسجدوں کو باقاعدہ صلاۃ خمسہ کا اہتمام کرنا ہوگا، ان مسجدوں اور اماموں کا خیال رکھنا ہوگا. ہو سکتا ہے یہ ہمارے رب العالمین ہماری مدد کر دے. اخیر میں رب العالمین سے یہی دعا کہوں گا، رب العالمین جدھر بھی مسلمانوں پر ظلم و زور کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، رب العالمین تو ان کی غائبانہ مدد عطا فرما. رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین جہاں بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے. رب العالمین جو مسلمان دین سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو مسلمان بھائی نمازوں میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں رب العالمین تو انہیں مکمل طریقے سے صلاۃ خمس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمارے آپسی اختلافات کو ختم فرما. رب العالمین جب تک ہم جیے اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.